ایک بچی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب ہمارے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں میں بارہا اس میں گزارش کرتا ہوں، یہ سوال میں نے اسی لیے لے لیا کہ تھوڑا سا میں مزید عرض کر دوں گا کہ یہ رشتوں کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ازلی طور پر طے فرمائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ جب ذہن بنا لیں، اس کے بعد وظائف اختیار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے کہ رشتہ آپ کے وظیفے سے نہیں ہوگا، رشتہ آپ کے کسی کے ٹانگیں کھینچ کر اس کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے بارے میں جھوٹ بول کر اس سے بدگمان کر کے اس کو ہٹا کر اپنے آپ کو سامنے لانے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے گن پوائنٹ پہ زبردستی کروانے سے نہیں ہوگا، رشتہ مطلب وہ اگر راضی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، اگر زبان سے الفاظ ادا کر دے الگ بات ہے، لیکن مراد کہنے کی یہ ہے کہ ہم زبردستی کر لیں، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، جیسے کوئی لڑکی کہے فلاں لڑکے سے ہی میری شادی ہو جائے، اور تقدیر الہی میں ایسا نہیں ہے، لاکھوں وظیفے پڑھ لیں اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہوگی اور جس سے ہوگی تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، یہ سنت کریمہ ہے، تو لہٰذا اب آپ کو وظیفہ اختیار کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے وظیفہ کیا اور رشتہ نہیں ہوا تو آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے، طبیعت پرسکون رہے گی، کیونکہ پہلے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں وظیفوں سے نکاح ہوتے ہیں، جب وہ وظیفے میں ناکام رہتے ہیں اور توقع کے مطابق رزلٹ نہیں آتا تو پھر وہ معاذ اللہ ان عاملین سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، شیوخ سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو رحم ہی نہیں آ رہا، ہم تو اتنے وظیفے پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں کر رہا۔ یہ اچھی طرح سمجھیے۔ اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ہو گئی ہے تو رشتے کے لیے بس یہ سمجھ لیں، آسان سی کا آپ کے بات کرتا ہوں، سورہ نساء یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر ترجمے سے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ خالی عربی کی عبارت بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بے حد کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام رہ گئی تھی تو اس پہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ہمارے ٹیچر نے کہا ہے کہ مذاق میں بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں ورنہ نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو نکاح کی محفل ہو، جو گواہ وہاں موجود ہوں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں، جان رہے ہوں کہ باقاعدہ نکاح ہو رہا ہے، پھر وہ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اگر ویسی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے، یا ریہل سیل کر رہے ہیں، یا ویسی اسکول کالج کے اندر کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ویسی کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے مختصر سا، اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح کرنا مقصود نہیں، نہ وہ گواہ نکاح کے باقاعدہ گواہ بننے کے قصد و ارادے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال مذاق میں نکاح نہیں ہوگا، اگر گواہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاق ہو رہا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن جو ٹیچر نے منع کیا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی حکمت کے تحت کیا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیریسلی بھی بچے نکاح کر لیتے ہیں، ہوتے وہ بالغ ہیں، اور ان کو اس کی سنجیدگی یا پیچیدگی کا احساس نہیں ہوتا اور بعد میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈرامہ نہ ہو اور باقاعدہ ایجاب و قبول ہو جائے تو بس وہ میاں بیوی ہو گئے ہیں، اور اب فرض کر لیں اگر انہوں نے ویسے ہی تھوڑا سا سوچا چلو کر کے دیکھتے ہیں، ہم کرنے سے کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک دم کوئی خوشبوئیں پھیل جائیں گی یا آسمان سے کچھ بارشیں نازل ہونے لگیں گی، کوئی چینج نہیں آتا، تو پھر وہ بچے گھبرائیں کہ نہیں یہ ہم نے کیا کر دیا، تو پھر لازم سی بات ہے کہ اگر وہ طلاق لڑکا نہیں دے گا تو وہ اس کی بیوی رہے گی، اور اس کا نکاح کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اور طلاق دے گا تو یہ ایک بہت ہی برا فعل ہے کہ انسان کسی کو طلاق دے۔ تو اس لیے مطلب یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسا کریں، اگرچہ اس میں کفو کے مسائل بھی ہیں لیکن وہ لمبا ہو جائے گا اور اس کو اتنی ضرورت بھی نہیں یہاں پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹیچر کا منع کرنا یہ مناسب ہے، اس طرح کے معاملات مذاق میں بھی نہ کیے جائیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ انشاءاللہ کیسے لکھیں، ان کو علیحدہ پھر شاءاللہ، یا انشاء ملا کے لکھیں، اور کسی نے کہا کہ جی سنا ہے کہ انشاءاللہ اگر لکھے ملا کر تو یہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو عربی اسلوب ہے یہ لکھنے کا، یہ ان علیحدہ ہوگا اور شاء یہ فعل علیحدہ ہے، اور اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ نے ملا کے انشاء لکھا تو یقیناً یہ مصدر بنے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ اب انشاءاللہ اگر اس طرح لکھا ملا کر تو اس کا مطلب اللہ کو پیدا کرنا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، لیکن انشاء مصدر ہے، اس صورت میں انشاء یہ مصدر ہے، پیدا کرنا اس کا معنی ہے، باب افعال کا مصدر ہے، اور اس میں جلالت اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ مصدر جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے۔ اگر میں یوں لکھ دوں انشاء اللہ الخلق،
اس کا معنی ہوگا اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو فاعل بن رہا ہے، مفعول کوئی بن رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا لازم آئے گا. تو یہاں سے یہ ترجمہ نکال لینا کہ انشاء اگر ملا کر لکھا تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کو پیدا کرنا، اور یہ تو بہت غلط مفہوم ہو جائے گا. تو یہ وہی کہے گا کہ جس نے گرامر نہیں پڑھی ہوگی، جس کو نحو کے اصول صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے، وہی ایسے دعوے کرے گا. اور عمومی طور پر مطلب معروف ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرامر سے ناواقف ہوتے ہیں. وہ ایک مخصوص فیلڈ میں کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہر فیلڈ کے اندر ٹانگ اڑانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس سے عوام الناس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں، بحکم حدیث چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے. ایسی اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو یاد رکھیں سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. تو یہی میں ابھی گزارش کر رہا تھا. بعض ہمارے بھائی اس پہ برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غلط خود کر رہے ہوتے ہیں اور سہ دراز سے غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اس غلط عمل کو دلیل کے طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس غلط کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ناراض بھی یہی ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں، پرانے نمازی، مسجد میں آئیں گے بلند آواز السلام علیکم کہہ کے وہ اگلی صف میں چلے جائیں گے. اب یہ بھی انتظار نہیں کرتے کوئی جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، جا کے بیٹھ گئے. عادت بنی ہوئی ہے، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے. اور اس پر ایک اور درجہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آ کے سلام کیا، جب کوئی جواب نہ دے رہا، وہ مشغول ہے، وہ تفکیر میں ہے، یعنی غور و تفکر کر رہا ہے. فرض کر لیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اخروی معاملات میں تسبیح پڑھ رہا ہے کچھ، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ارے سلام کے جواب ہی نہیں دیتے ہو بھائی، آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. اس پر اس وقت نہ سلام دینا واجب ہے، نہ جب عبادت میں یا ذکر اذکار میں انسان مشغول ہو تو جواب دینا سنت ہے. آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وقت سلام کرنا سنت ہے. ہر وقت نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو سلام کرنا سنت ہے؟ ایک آدمی سو رہا ہے، اس سوتے ہوئے آدمی کو سلام کرنا سنت ہے؟ بتائیے. ایک آدمی استنجا خانہ میں ہے تو کیا باہر کھڑے ہو کے اس کو سلام کریں، یہ سنت ہوگا؟ ہر جگہ سنت نہیں ہے، بعض جگہ ممانعت ہوتی ہے، ممنوع ہوتا ہے، تو وہ جگہ سیکھنی چاہیے، وہ مقامات سیکھنے چاہیے. جیسے اب خطبہ چل رہا ہے، باقی کوئی سلام کرے ناجائز ہوگا. جمعہ کا ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، دونوں کو خاموش سننا واجب ہوتا ہے. اس دوران کوئی کلام کرنا، سلام کرنا سب ممنوع ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بچیوں پر اعتماد کرنا، اور خصوصاً لڑکیوں پر، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہماری بچیاں بھی سن رہی ہوں گی، خواتین بھی، عورتوں کے پیٹ بڑے ہلکے ہوتے ہیں نا. فوراً کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے پیٹ میں. جیسے ایک راز پتہ چلا، کسی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہوئیں تو پیٹ میں گولے سے اٹھتے ہیں، اور جب تک وہ گولا باہر نہیں نکل جاتا سکون نہیں ملتا ہے. تو اس لیے اچھا پھر بھولی اتنی ہوتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں، فلاں نے مجھے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں. تو وہ کہتی ہے فکر نہ کرو، میں بھی تمہاری سنت پر عمل کروں گی، اگلے کو ایسی ہی تلقین کروں گی کہ دیکھو اس نے منع کیا تھا کسی کو نہ بتانا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا. اور یہ چیز چلتی رہتی ہے اور پورے خاندان میں معروف ہو جاتی ہے. اس لیے ہر ایک بہن ایسی نہیں ہوتی ہیں بہرحال، لیکن اکثر ایسی ہوتی ہیں. تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے محلے میں یا خاندان میں کسی بات کو اڑانا ہو تو کسی ایک خاتون کو وہ راز بتا کے یہ کہہ دینا کہ کسی کو بتا نہ چلے بس. تو پھر دیکھیں فوراً کیسے پتہ چلتا ہے. لیکن بہت سی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ راز سینوں میں رکھتی ہیں، اور کوئی ان کو کتنا ہی کرے دے ان سے وہ بات باہر نہیں نکلوا سکتا. یہ ایک اچھا وصف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے، اپنا کوئی ویک پوائنٹ بتایا ہے، وہ اگر بات ظاہر ہو جاتی ہے، فتنے ہوں گے، انتشار ہوں گے، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، کسی کا گھر ٹوٹ جائے گا، تو بس پھر اس کو سینے میں دبا کے رکھیں. پھر اس کی اجازت کے بغیر بتانا یہ منع ہوگا. ہاں اگر فرض کر لیں نہ بتانے میں بہت زیادہ فتنہ اور فساد ہو سکتا ہو، پھر ایک الگ چیز ہے، پھر راز ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ چھپانا یہاں واجب ہے یا اس کا اظہار اس وقت مطلوب شرع ہے، یہ مطلب ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی نہیں. تو مشاورت کرنی چاہیے یا اپنے ذہن کو تیز کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس آزمائش میں نہ پڑیں، اس کو بولے مجھے بتاؤ نہیں، ایسا نہ ہو آگے مسئلہ ہو. راضی نہ حاصل کریں، لیکن کیا کریں طبیعتوں کا، ہماری باطنی جستجو کا، کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کسی کو بتانا نہیں، تو اس کے بعد پھر کھانا پینا سب سائیڈ میں ہو جائے گا. پہلے وہ بات بتائیں، اور اگر وہ کہے کہ نہیں ایسا چلو چھوڑو، تو عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں. یہ اکثر مشاہدہ ہے، کہتی پھر تم نے چھیڑا کیوں تھا، اب مجھے بتاؤ، اب مجھے بتاؤ.
کیوں تم نے بات کی تھی؟ کیونکہ اب وہ خود بدھ ہوتی رہے گی، پریشان رہیں گی کیا کہنا چاہ رہی تھی، کیا کہنا چاہ رہی تھی، تو پھر تو گھر کا سکون ہی ختم ہو گیا، باطنی سکون ختم ہو گیا، تو وہ معلوم کرتی ہیں پھر آگے۔ تو اگر کوئی خاتون ماشاءاللہ ضبط رکھتی ہیں تو بالکل پھر وہ اس راز کی حفاظت کریں۔